پاکستان کا تقریباً 60% حصہ سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے۔ سیلاب نے ہر طرف طوفان برپا کیا ہوا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کنبے کے کنبے تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کی زمینیں برباد ہو رہی ہیں۔ لیکن اس مشکل آزمائش پر سیلاب سے متاثر اور جو سیلاب سے متاثر نہیں ہے، ہمارا اس میں کریکٹر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 2 سورہ بقرہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض میں مبتلا کر کے، اور کبھی جان اور مال کی کمی سے، اور کبھی دشمن کے ڈر سے، اور کبھی کسی نقصان سے، اور کبھی کسی آفت سے، اور کبھی نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور یاد رہے کہ دین اسلام خصوصاً وہ رستہ ہے کہ جہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان اور محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے داروں کے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے یا اس پر کوئی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ یقیناً یہ بہت دکھ کی بات ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مگر اس پر کیا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے، اور صبر پر انشاءاللہ اجر عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے کوئی کم چیز تکلیف پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اس مشکل آزمائش میں ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ ایک تو ہم نے ان سے سبق حاصل کرنا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف ایک ذات نے باقی رہنا ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ اس پہ ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ مسلمان پریشان حال ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور مسلمان کی مدد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر بسا اوقات مختلف پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماری تو کبھی قرض داری اور کبھی مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، جیسا کہ حالات حاضرہ میں سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا نہایت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، چاہے اس کا پیٹ بھر کے کرو، چاہے اسے کپڑا پہنا کے کرو، یا اس کی ضرورت پوری کر کے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے۔